السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں سب؟ امید ہے انشاءاللہ سب ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک شکاری نے دریا میں مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی لگائی ہوئی تھی۔ اس پر چارے کے لیے تھوڑا سا گوشت بھی لگا رکھا تھا اور باہر بیٹھ کر مچھلی کا انتظار کرنے لگا۔ اسی اثناء میں دریا میں ایک چھوٹی مچھلی اس کنڈی کو منہ لگانے کے لیے جلدی سے آگے بڑھی، مگر ایک بڑی مچھلی نے اس کو فوراً روکا اور اسے سمجھایا کہ اس کو منہ نہ لگانا، اس گوشت کے اندر چھوٹا سا کانٹا پھنسا ہوا ہے جو تم منہ میں ڈالتے ہی چبھ جائے گا اور تم لاکھ کوشش کرو اس سے چھٹکارا نہیں پا سکو گی۔ وہ کانٹا آپ کے حلق میں ایسے چبھے گا کہ جتنی مرضی کوشش کے باوجود تم اسے نہ نگل سکو گی نہ اس سے چھٹکارا پا سکو گی۔ اور جب تم یہ گوشت کی بوٹی اپنے منہ میں ڈالو گی تو اس گوشت کی بوٹی سے لگی ڈوری باہر شکاری کے ہاتھ میں ایک ڈنڈے سے لگی ہوگی، جس سے اس کو خبر ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی مچھلی اس کے کانٹے میں پھنس گئی ہے۔ تم جتنا تڑپو گی وہ اتنا خوش ہوگا اور اس باریک ڈوری کے ذریعے تمہیں بہر صورت باہر نکال لے گا۔ پھر تمہیں مرچ مسالہ لگا کر تمہیں کوئلوں پہ یا تیل میں پکا کر کھائے گا۔ باہر جو انسان بیٹھا ہے اس کے 10 انگلیاں اور 2 ہاتھ ہیں، وہ اپنے 32 دانتوں سے تمہیں چبا کر اور مزے لے لے کر تم پہ مسالہ لگا کر کھائے گا۔ بڑی مچھلی نے تو اسے سمجھا کر اپنا حق ادا کر دیا اور آگے چل دی، مگر چھوٹی مچھلی اس نے ادھر ادھر دیکھا، تھوڑا سا سطح پر جا کر بھی ادھر ادھر نظر دوڑائی، اس کو کوئی شکاری، کوئی آگ، کوئی کھولتا ہوا تیل، کوئی مرچ مسالہ نظر نہ آیا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور اپنے آپ سے کہا کہ شاید بڑی مچھلی کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ خام خواہ مجھے 10 انگلیوں والے انسان اور 2 ہاتھوں والے انسان سے ڈرا رہی ہے، حالانکہ یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ چھوٹی مچھلی یہ سوچنے لگی کہ شاید بڑی مچھلی بہت پرانے خیالات کی ہے اور ہم نئے خیالات کے ہیں۔ میں نے اپنے طور پر بھرپور مشاہدہ کیا ہے اور ہر طرف دیکھ بھال کر یہ محسوس کر لیا ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ سو اس نے کانٹے کو منہ لگا لیا اور جیسے ہی اس نے کانٹے کو منہ لگایا، کانٹا اس کے حلق میں چبھ گیا۔ وہ بہت تڑپی، بہت چیخی چلائی، مگر نہ تو اس کی کوئی پکار سننے والا تھا اور نہ ہی اس کو کانٹے سے چھٹکارا ہوا۔ پھر اس کے سامنے وہی حالات آنے لگے کہ ڈوری کے ذریعے اس کو باہر کھینچا گیا۔ باہر وہی انسان تھا جس کی 10 انگلیاں اور 2 ہاتھ تھے۔ اس نے اس کو ایک ٹوکری میں رکھا، اس کو کاٹا، اس کے اوپر مسالہ لگایا اور مزے لے لے کر اسے کھا لیا۔ ناظرین، یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کرام کو ہماری نصیحت اور ہماری اصلاح کے لیے بھیجا ہے۔ انبیاء کرام نے جو کچھ بھی بتایا ہمیں ابھی قبل از وقت لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا کر رکھی ہے، جہنم بھی پیدا کر رکھی ہے۔ تم نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضری دینی ہے اور اپنے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ بے شک ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم انسانوں کو انبیاء کرام کی یہ باتیں بھی قبل از وقت لگتی ہے۔ جب انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے سبھی یہی حالات آ جاتے ہیں کہ قبر میں ہمارے ساتھ یہ ہوگا اور حشر میں ہمارے ساتھ اس طرح ہوگا۔ انسان موت سے واپس نہیں آ سکتا کیونکہ موت سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ بالکل اسی مچھلی کی طرح کہ جس نے جب کانٹے کو منہ لگا لیا تو وہ بہت تڑپی، چیخی چلائی، مگر
کانٹا اس کے حلق سے نہیں نکل سکا۔ انبیاء کلام نے ہمیں ہر طرح سے آگاہ کر دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغام دیا تھا انہوں نے اپنی امت تک پہنچا دیا۔ اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس پیغام پر عمل کر کر دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، اویس احمد ولاگز۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔